اجمعین۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضور تاجدار بطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ سبھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کافی تعداد میں آپ لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور حضرت مولانا صادق صاحب جو یہاں کے امام صاحب ہیں وہ ابھی آپ سب کو دعوت دے کر ادھر لے کر آئے۔ میں دعا کرتا ہوں یہاں کی کمیٹی والوں کے لیے، عوام اہل سنت کے لیے اور سنی مسلم جماعت کمیٹی کے لیے، مولا تبارک و تعالی سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری سنی مسلم جماعت کمیٹی کے صدر صاحب بھی اور ذمہ داران یہاں موجود ہیں، ساتھ ساتھ یہاں کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ مولا تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ 12 ربیع الاول ہمارے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، کیونکہ اگر 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ کہکشائیں ہوتی۔ تو جو بھی کچھ ہے وہ پیارے آقا کے دم سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ دنیا رسول پاک کی عقبہ رسول کا، دنیا رسول پاک کی عقبہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ اور جنت کی 2 نشانیاں دنیا میں دیکھ لو۔ جنت کی 2 نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہو سنیتا ولیم نامی ایک عورت جب وہ چاند پہ پہنچی تو چاند سے جب وہ واپس آئی تو اس سے پوچھا انگریزوں نے کہ تو نے چاند میں کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے چاند میں تو کوئی ایسی خاص بات نہ دیکھی، لیکن چاند سے جب ہم نے زمین کی طرف دیکھا تو بڑی خاص بات دیکھی۔ وہ انگریز پوچھنے لگے کہ تو نے چاند سے زمین کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟ سنیتا ولیم نے کہا کہ جب ہم نے چاند سے زمین کی طرف دیکھا تو ہمیں ساری دنیا میں اندھیرا نظر آیا، لیکن 2 جگہ ایسی ہیں جہاں سے نور نکل رہا تھا۔ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں سے نور، روشنی، لائٹ، نور نکل رہا تھا۔ اب انگریز پوچھتے ہیں کہ وہ 2 جگہ کون سی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو سنیتا ولیم کہتی ہے کہ وہ دنیا میں جو 2 جگہ ہیں تو سنو، جہاں سے روشنی اور نور نکل رہا تھا، وہ دنیا میں 2 جگہ وہ ہیں کہ یا تو وہ خانہ کعبہ تھا یا گنبد خضرا۔ ایک خانہ کعبہ سے نور نکل رہا تھا اور گنبد خضرا سے نور نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ 2 جگہوں سے ہم نے نور نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو دیکھیے آپ کہ یہ 2 ایسی ماشاءاللہ ہمارے پاس نشانیاں ہیں جنہیں جنت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ تو دنیا رسول پاک کی عقبہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ جنت کی 2 نشانیاں دنیا میں دیکھ لو، کعبہ خدائے پاک کا، روضہ رسول کا۔ کعبہ خدائے پاک کا، روضہ رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مانا رسول پاک کا سایہ نہیں مگر، مانا رسول پاک کا سایہ نہیں مگر، ہم عاصیوں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا۔ ہم گناہگاروں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا۔
ماشاءاللہ ہم وفادار مصطفیٰ ہیں. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے مگر پیارے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہو سکتا. یہ پیارے مصطفیٰ سے وفاداری کی بنیاد ہے کہ ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں یہاں حاضر ہوئے. میری دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. اب دیکھو ہمارے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن 12 ربیع الاول، کیونکہ ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری دنیا میں اجالا پھیلا، لوگوں کو جینے کا سلیقہ آیا. جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے وہ ایک دوسرے کو دعائیں دینے والے بن گئے. پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والے بن گئے. جو لوگ اپنی ماؤں کی قدر نہ کرتے تھے، باپ کی عزت نہ کرتے تھے، وہ ماں کے قدموں میں جنت سمجھنے لگے اور اپنے باپ کو جنت کا دروازہ جاننے لگے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ ہمارے نبی تشریف لائے، انہوں نے ماں باپ کی اہمیت بتائی، انہوں نے ماں باپ کی عزت کے بارے میں بتایا. ماشاءاللہ آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ، گھبراؤ مت. ماشاءاللہ میں آپ کا اپنا ہی ہوں الحمدللہ. آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا بلکہ محبت کی بات کرنے آیا. اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ آپ کی تعداد ماشاءاللہ اور بھی زیادہ جو بڑھتی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین اس تعداد میں اور اضافہ فرمائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی ماشاءاللہ جس تعداد میں آپ حاضر ہو رہے ہیں. اگر سبھی پھر بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے، اللہ آپ لوگوں کی کوششیں قبول کرے. تو میری دعا ہے جتنے لوگ ابھی حاضر ہو رہے ہیں اللہ سب کو نمازوں میں بھی آنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ یہ کام ہو گیا تو پھر ماحول ہی بدل جائے گا. نماز پڑھتے ہیں تو چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پیارے آقا خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بنے ہوئے کام جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بن جایا کرتے ہیں. اور نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے جب مصافحہ کرتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین، یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس لیے ماشاءاللہ یہ بڑی بابرکت محفل ہے اور بڑی اچھی محفل ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو حکم دیا ہے، اس کا مفہوم ہے یہ کہ اے لوگوں اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم خوشی مناؤ گے تو یہ اس سے بہتر ہے جو تم لوگ جمع کر کے رکھتے ہو. کس کس چیز کو جمع کر کے رکھتے ہیں دیکھ لیجئے آپ اپنے گھر میں، مال دولت، سونا چاندی، زمین جائیداد، پراپرٹی وغیرہ جو بھی ہے آپ جمع کر کے رکھتے ہیں نا. اس سب سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. اب یہ بتاؤ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو اب میں اگر اپنی طرف سے جواب دوں تو وہ بات اہمیت نہیں رکھتی، لیکن جب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے ہمیں بتائے، تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہ اللہ نے اپنے محبوب اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اے پیارے نبی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے رحمت بن کر. کیسی رحمت بن کر؟ کوئی کسی بھی پریشانی میں آیا، پیارے نبی نے نگاہ کرم ڈال دی تو سبحان اللہ اس کی پریشانیاں دور ہو. ایک صحابی رسول اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بچے کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس کا پیر سانپ کے انڈے پر پڑ گیا تھا، اور سانپ کے انڈے پر جب پیر پڑا
تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اتنا زہریلا سانپ کا انڈا تھا وہ پیارے نبی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آئے، وہ صحابی کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ کسی اور حکیم کے پاس جاؤ، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک وہ جو بچہ تھا اس کی آنکھوں پر لگا دیا، اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن سبحان اللہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، ان کے آستانے کی مٹی میں بھی برکت ہے۔ تو لعاب دہن دیکھیں آپ، آج کل تو یہ بات بتائی جاتی ہے سائنسی اعتبار سے کہ تھوک میں انفیکشن ہوتا ہے، تھوک میں بیماری ہوتی ہے، تو یہ عام انسانوں کا تھوک ہے جو بیماری پیدا کرتا ہے، پیارے نبی کا تھوک مبارک لعاب دہن بھی شفا عطا فرماتا ہے، بلکہ اندھوں کو بینائی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر کنواں جس کو باڑی بولتے ہیں آپ، اگر وہ کھارا ہو، نمکین ہو وہ پانی اس کا، اگر پیارے آقا کا لعاب دہن تھوک مبارک اس میں چلا جائے تو وہ بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ولادت مصطفیٰ ماشاءاللہ روزانہ بیان جاری ہے، سنی جامع مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، اس میں ولادت مصطفیٰ پر یہی بیان چل رہا ہے۔ آ کر کے آپ سنیں کہ جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو دنیا کے جانور ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے کہ مطلب دنیا کے جانور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے ان کو فصاحت والی زبان عطا فرمائی تھی اور فصیح الفاظ میں جانور بھی ایک دوسرے کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ سب کو مبارک ہو کہ دنیا میں وہ تشریف لانے والے ہیں جن کی حکومت ساری دنیا پر قائم رہے گی الحمدللہ، اور وہ غالب رہیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظمت والے ہیں، آپ غور کریں کہ جب آپ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں سے یعنی باڑی سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو مجھے کبھی پھر ڈول کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کنویں میں یا باڑی میں، بلکہ میرا چہرہ دیکھ کر پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرا قدم کسی کنکر پر یا ایسے نوکیلے پتھر پر بھی پڑ جاتا تھا تو میرے پیروں کے نیچے آ کے وہ موم بن جایا کرتا، یعنی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اور جب وہ جاتی تو جو بھی پتھر پیڑ ان کو کے سامنے آتا تھا وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تم پر درود اور سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، تم پر درود اور سلام ہو اے رسول اللہ کی والدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ہر کائنات اس بات کی خوشی منا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر، آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پہ جانے والا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے نبی آئے، آپ نے آ کر جو یتیم بچے تھے ان کی کفالت فرمانے والوں کے بارے میں، ان کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، بلکہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کے لیے آپ نے لوگوں کی توجہ کرائی۔ اور پھر جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک لڑائی تو ایسی جاری تھی دو خاندانوں میں جو 120 سال سے چلتی آ رہی تھی، 120 سال سے دونوں خاندان لڑتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، کبھی اس کا موقع لگا تو دوسرے کا قتل کر دیا، دوسرے والوں کا موقع لگا تو یہی تو ہوتا ہے، کبھی کوئی اوپر ہو جاتا ہے کبھی کوئی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان لڑائی جھگڑوں سے اپنے ہی ہے۔ فساد جو ہوتا ہے امت میں اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوتا۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، پاور جو ہے آنے جانے والی چیز ہے، آج آپ کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہے۔ آپ کے پاس اگر پاور آ جائے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اگر اس کا آپ نے غلط فائدہ اٹھایا تو رب کعبہ کی قسم دوسروں کے پاس جب پاور آئے گی تو وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے آپ کے پاس جب پاور آئے آپ رحم کرو، محبت سے وہ کرو تو انشاءاللہ وہی آپ کو ملے گا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں آیا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ 120 سال سے لڑائی چلتی آ رہی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم